يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخشعت الأصوات للرحمن صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اللہ نے جنوں انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ مقصد عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ہم روزہ رکھیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ہم صدقہ و خیرات دیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ہم حج کریں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، عمرہ کریں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لوگوں کی، یتیموں کی، بے کسوں کی، ناتواں لوگوں کی، حاجت مندوں کی مالی جسمانی مدد کریں، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن عبادت کے ان درجات کو حاصل کرنا جو شریعت نے بتائے ہیں، اس کو جاننا، اس کی معرفت رکھنا، اور اس تک پہنچیں گے تو عبادت کی لذت حاصل کریں گے۔ اور پھر عبادت کی لذت اس وقت حاصل ہوگی جب عبادت کی لذت ہم محسوس کریں گے تو پھر آیات قرآنیہ پڑھی جائیں گی، اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، دل کانپیں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ تب ہی ہوگا جب
ایمان کی لذت، عبادت کی لذت ہمیں حقیقی معنوں میں حاصل ہو رہی ہوگی۔ بصورت دیگر ہم نمازیں پڑھتے بھی جائیں گے، ہم برائی سے بھی نہیں رکیں گے، ہم غلط کام سے بھی نہیں رکیں گے، تو عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی صفت کو بیان کیا ہے کہ عبادت کی لذت کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین کفروا ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ وہ ذات ہے نزل احسن الحدیث، جس نے بہترین حدیث قرآن کریم کو نازل کیا ہے، کتابا متشابہا مثانی، وہ ایسی کتاب ہے متشابہا جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اس سے ان لوگوں کو سکن، ان کی جلد کانپ اٹھتی ہے جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان پہ اثر کرتا ہے جو عبادت کی لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو عبادت کی لذت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، آپ قرآن کیا جو مرضی ان کے سامنے آیات بینات پڑھتے جائیں گے، قرآن ان کے کانوں سے آگے جائے گا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رب قارئ، کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ایسے ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور دوسری حدیث، رب قارئ، کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھتے ہیں، والقرآن لا یزال تراقیہم، قرآن ان کی ہنسلی سے نیچے نہیں اترتا۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن بھی ان پہ اثر نہیں کر رہا۔ تو ہم نے آج بات کرنی ہے کہ عبادت کی لذت اور خشوع کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں احساس ہو ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھیں احساس ہو کہ ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کتاب الوحی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء رجل، ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بالوں کا رنگ ڈینس بلیک کلر کا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے جسم پہ کوئی سفر کا اثر بھی نمایاں نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اس آدمی کو نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اس طرح دو زانوں ہو کے بیٹھا، اور فَأَخَذَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے کیا کیا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ رکھا، پست ہو جائیں، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، آہستہ آواز کے ساتھ کچھ بھی آواز سننے کو نہیں ملے گی، یہ رب کی جلالت ہے، اس کی کبریائی ہے۔ آپ نے حدیث سنی کہ اس کا عبادت کی لذت حاصل کرنی ہے، عبادات کا خشوع چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار چاہیے، اس کا منبع کون سی چیز ہے؟ دل ہے۔
آپ نے سنا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب، وہ دل ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے جھکتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لک رکعت وبک آمنت، اے اللہ میں نے تیرے لیے اس کو رکوع کیا، جھکا میں نے اپنے آپ کو جھکایا، وبک آمنت، اے اللہ تجھ پہ ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اے اللہ تیرے لیے میں مطیع اور فرما بردار ہوا، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، میری سماعت میری بصارت اے اللہ تیرے آگے حقیر ہوئی اور آہستہ ہو گئی، نیچی ہو گئی، انکساری اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے میری سماعت اور بصارت تیرے آگے پستی اختیار کر گئی۔ اور پھر وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، میرا گوشت، میرا جسم، میرے پٹھے عضلات، تمام کا تمام جسم اللہ تیرے آگے جھک گیا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں، تب عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بصورت دیگر نمازیں پڑھتے جائیں گے، اس کا اثر ہمارے کردار و عمل پہ نہیں آئے گا۔ ظاہری طور پہ جھکیں گے بھی، ظاہری طور پہ بھوکے پیاسے رہ کے روزہ بھی رکھیں گے، ظاہراً حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، بڑے بڑے سفر کریں گے، لیکن اس کا عملی اظہار ہمارے کردار اور عمل سے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم عبادت کے اس درجے پہ فائز نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کہتے ہیں صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ جب اندر جو ہے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود نہیں ہے، عبادت کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ احساس کیسے آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہم اللہ کے سامنے عمل کرتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم عمل کریں، اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو فرشتوں کے سامنے بیان کرے کہ میرا فلاں بندہ دیکھو مجھ سے کتنا عاجزی ہے جن کے ساری سے مانگ رہا ہے، یہ بڑی اچھی قبولیت کی شکل ہوتی ہے۔ اور ایک شکل اجر و ثواب کے مرتب ہونے کی یہ بھی ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی انعام و کرام سے بھی نوازیں، یہ بھی قبولیت کی شکل ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی قبولیت کی شکل ہے کہ انسان ایک عبادت کرتا ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت کی اس کو دوبارہ اور کیفیت اور اس کو توفیق اور دیتے ہیں کہ وہ اور عبادت کرتا ہے، یہ بھی قبولیت کی شکل ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ اس کی دعا، اس کی عبادت کو بندہ مثلاً اس نے مانگا رب سے، اس نے تو یہ بھی عبادت ہی کی، رب سے سوال کیا، یہ بھی عبادت کا حصہ، الدعاء هو العبادہ ومخ العبادہ، اس نے مانگا، اس نے روپیہ پیسہ مانگا، مصیبت ٹالنا اللہ سے مانگا، لیکن فوری طور پہ نہیں ملا، بندہ مایوس نہ ہو، اس کا یہ سارا کچھ ذخیرہ ہو گیا ہے، ضائع کبھی بھی نہیں ہوا، اللہ کے پاس ذخیرہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ سب سے پہلی بات، آپ نے جو حدیث جبرائیل کی بات سنی کہ آپ عبادت میں اس کا درجہ یہ رکھیں کہ جب تک ہماری عبادت میں یہ کیفیت نہیں آتی، سمجھے ہم ابھی اس لیول کی ہماری عبادت ہی نہیں ہے، لذت نہیں آ رہی۔ کتنے ہم لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اس کی لذت اور اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن بھائیوں، جس طرح ہم دنیا میں ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں
عبادت بھی اعلیٰ درجے کی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے بدلے جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، تب عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، طابت نفسی میرا دل خوش و خرم ہو جاتا ہے، وقرت عینی میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ آپ کی مجلس سے جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں کہ کب دوبارہ رخ انور کو دیکھوں گا، دل کو تر و تازگی محسوس ہوگی، کب دوبارہ جاؤں تر و تازگی محسوس ہو، بے چین رہتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں دل دوبارہ جو ہے وہ خوش و خرم اور باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب صحابی نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص یہ مقام چاہتا ہے، انبیاء کی معیت چاہتا ہے، صدیقین کا ساتھ چاہتا ہے، شہداء کا ساتھ چاہتا ہے، آج میرے بھائیوں اپنی عبادت کو سنت کے مطابق کر لو، اللہ یہ سارے مقامات عطا فرما دے گا۔ دنیا میں بھی عبادت کی لذت بھی محسوس ہوگی، خشوع و خضوع عبادات میں اختیار کرو، اس طریق پہ چل جائیں گے جس طریقے پہ چلتے ہوئے اطاعت کا درجہ اور پھر انبیاء کی صحبت، شہداء کی صحبت، صدیقین کی صحبت اور اللہ تعالیٰ صالحین کی صحبت عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب عبادت میں لذت ختم ہوتی ہے، عبادت کی مٹھاس بندہ محسوس کرنا ترک کر دے، ختم ہو جائے، اس کو عبادت کا مزہ نہ آئے، اللہ کا ڈر عبادت سے اٹھ جائے، تو آپ نے فرمایا اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، میری امت میں سے سب سے پہلے تم جس چیز کو مفقود اور گم پاؤ گے وہ نمازوں کا خشوع ہوگا۔ نمازیں پڑھو گے تمہیں کوئی لذت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوگی، جس طرح کا بے قرار اور بے چین پہلے گئے تھے اسی طرح کی بے قراری بے چینی اس وقت بھی نصیب ہو رہی۔ کہاں وہ صحابی رسول جو کہتا تھا کہ اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج وہ ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں ہے، عبادت میں مٹھاس نہیں ہے، اور ہمیں گھروں میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو تب بھی توجہ کسی اور طرف، نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی توجہ کسی اور طرف۔ جب عبادت میں توجہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث 2653 ہے، آپ نے فرمایا یوشکو ان تدخل مسجد جماعہ، ان قریب زمانہ آئے گا آپ ایسی مسجد میں جاؤ گے جماعت وہاں پہ ہو رہی ہے، جامع مسجد میں جاؤ گے، بڑی مسجد میں جاؤ گے، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، آپ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں پائیں گے جو نمازوں کا خشوع اختیار کرنے والا۔ اللہ کریم ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، ہم عبادت کریں
اس عبادت کا احساس اور اس کا اثر ہمارے اعضائے جسمانی پر ظاہر ہو رہا ہو، پتہ لگے ہم نے نماز پڑھی، کردار سے ظاہر ہو، عمل سے ظاہر ہو، ہمارے معاملات سے یہ ریفلیکشن ہو کہ بندہ نماز پڑھ کے آیا ہے، اس کو اللہ یاد ہے، اس کو عبادت میں، معاملات میں رب کی یاد رہتی ہے، رب کی یاد ستائے رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہمیں چاہیے، عبادت کا یہ معیار چاہیے اس اللہ رب العالمین کو، اور اس خشوع اور لذت کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی ہیں، اور اس میں میرے بھائیوں آپ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا احدکم صلی وقام احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص، یہ بچے بیٹے خاموش ہو جاؤ، بیٹے باتیں نہیں کرو، آگے ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، فرمایا ان احدکم اذا قام، تم میں سے کوئی شخص جب کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ آپ نے جو بات کہی عملی لحاظ سے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور صحابی عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکاء، اور آپ کے اندر سے، سینے سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح چولہے پہ ہنڈیا پکنے کی آواز آتی ہے۔ یہ عبادت کی لذت اس طرح ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، رحمت کی آیت آتی تھی، رک کر رحمت کا سوال کرتے تھے، عذاب کی آیت آتی تھی، رک کر عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہماری نمازیں بے لذت اور بے کیف، بے ڈھنگ نمازیں، بے ڈھنگ روزے، بھوک رکھ کر سارا دن گزار کے روزہ بھی رکھ لیا، گالیوں سے نہیں رکے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ان مسائل پہ بڑی سختی سے عمل کی ضرورت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے جھوٹ اور اس پہ عمل نہیں چھوڑنا، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، بھوکا رہے، اس کو چاہیے کھائے پیے، کیونکہ اس کے روزے کا اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کو اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بات کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور بھئی کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں، کہتے ہیں انی اجد فی التوراۃ مکتوبا، میں نے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی پڑھی تھی۔ مسلمان لوگ ایسے ہی نہیں ہوئے، یہ تورات کے حافظ تھے، تورات کے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ نشانیاں ڈھونڈتے رہے کہ میں یہ جب تک وہ نشانیاں نہ پالوں جو تورات میں اس امت کے بارے میں لکھی ہے، تب تک اسلام قبول نہیں کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نشانیوں میں تقریباً 15 سے اوپر نشانیاں ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق ایک بات کہتے ہیں، راتوں کو فی نومہ دوی کدوی النحل، ان مومنوں کی راتیں ایسے گزری گی، یہ ایسے اپنی راتیں گزاریں گے، دوی کدوی النحل، رات کو ان کے گھروں سے ایسی آوازیں آئیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ مکھیوں کی آوازیں نہیں ہوں گی، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کی آوازیں ہوں گی۔ مومن مسلمان لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
گریہ زاری کریں گے، رب کے سامنے رو کر اپنی مناجات پیش کرتے ہوں گے، باہر آواز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ایسے لگ رہا ہوگا جس طرح مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ عبادت کا یہ معیار چاہیے، یہ معیار چاہیے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، جب موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے، ایسی آیات آتی ہیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ آ جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اپنا مرنا یاد آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات زیادہ مناسب ہے، ان یحسن صلاتہ، بندہ اپنی نماز کو پھر بہتر کر لے، صحیح کر لے، تاکہ ان آیات کے وقت اس کو علم ہو یہ اللہ کے عذاب کی آیتیں ہیں، یہ آخرت کا یاد دلانے کے لیے آیات آ رہی ہیں۔ وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةً غَيْرَهَا، کیونکہ اس کو گمان کرنا چاہیے کہ شاید یہ اس کے علاوہ شاید اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی بھی پتہ نہیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر بھائیوں پڑھنا چاہیے، اس میں اتنا ذوق ہو، اتنا خشوع ہو، اتنا خضوع ہو کہ یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملنا بھی ہے نہیں ملنا، آج آخری سمجھ کے اسی کو ہی اچھی کر کے پڑھ لیں۔ تو بھائیوں دیکھیے یہ مقام حاصل کب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کو راحت پہنچتی ہے، روح کی غذا اس کی موسیقی میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام میں رکھی ہے، اذان میں رکھی ہے، قرآن اور نماز میں رکھی ہے۔ مومن کی روح کی غذا موسیقی میں نہیں ہوتی، مومن کی روح کی غذا کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ مومن کی روح کو اگر تر و تازگی محسوس ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اقم للصلاۃ وارحنا بہا، نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمارے دل کو تسکین ہوتی ہے تمہاری اقامت سے۔ میرے بھائیوں، قرآن پہ تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان کی مومنوں کی، عباد الرحمن کی، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ مومنوں کی صفت ہے، جب اللہ کی آیات کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے بہرے اور گونگے ہو کر اوپر نہیں گرتے بلکہ غور کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم شعور اور عقل حاصل نہیں کرتے ہو؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ غور اور فکر کی دعوت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی، اور قرآن تو ویسے ہی کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن میں نصیحت ہے۔ جس شخص کا دل موجود ہے وہ کان لگاتا ہے، کان لگا کے اس قرآن کو سنتا ہے اور اس پہ گواہی بھی دیتا ہے، دل سے حاضر ہوتا ہے، تب میرے بھائیوں، تب اس قرآن کی عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا دل اگر اس طرف نہیں لگا تو چاہے ایک دن میں آدھا قرآن بھی پڑھ جائیں، ایک لفظ کا بھی اثر نہ ہو، اس پڑھے کا کیا فائدہ ہے؟
فائدہ تو وہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انہوں نے سن لیا جو اللہ کی طرف سے رسول کی طرف نازل کیا گیا، آپ دیکھیں ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، آنسو بہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اندازہ ہو گیا کہ یہ کلام رب الہی کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو تب اس کا جب اثر ہوتا ہے، عبادت کا اثر ہوتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے ہیں، پھر قرآن سن کر ڈھول نہیں بجائے جاتے، مساجد کے پاس ان کی بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن سن کر، اللہ کا ذکر سن کر دل دہل جاتے ہیں۔ اور آخری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 395 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح نماز کو تقسیم کیا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ عبادت کی لذت چاہیے، ان پہ غور کریں، ان باتوں پہ غور کریں۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب یہ کہتا ہے، حضرات دھیان کیجئے اس مسئلے پر، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 کا اللہ نے جواب دیا، اور چوتھی آیت کے بعد کہا ہذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد، بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، اللہ اس رستے پہ چلا۔ اب اندازے میرے بھائیوں آپ تصور خود کریں، ایک ایک آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، ایمانداری سے بتائیے اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوگی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس نے کیا پڑھا۔ جب وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، اگر نہ اس کو پتا اس نے کیا پڑھا، نہ پیچھے والوں کو پتا اس نے کیا پڑھا، تو میرے بھائیوں اس نے کس آیت کے بعد رک کر، بندہ رکے گا تو اللہ تعالیٰ سے جواب لے گا، رکے گا تو اللہ سے جواب لے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 395 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیوں ان باتوں پہ غور کیا کریں، عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے اپنی عبادت کو وقت دیں، عبادت میں جلد بازی مت کریں، اور عبادت میں تسلسل ٹھہراؤ کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔